بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بندھن میں بندھے محترم بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج اسلام اس سمپل قرآن کہانیوں کے سلسلے کا چھٹا قصہ پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے ہیں، جبکہ وہ بھری کشتی کی طرف نکل گئے تو قرعہ ڈالا تو وہ دریا میں دھکیل دیے گئے، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے۔ تو اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو ضرور اسی کے پیٹ میں رہتے جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے انہیں میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھے، اور ہم نے ان کو 1,00,000 آدمیوں کی طرف بلکہ کچھ زیادہ کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لائے۔ پھر ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ محترم ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی ہے۔ یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لو کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف کالی بدلیاں نمودار ہوئیں، ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش ہوئی، مگر جب وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے تو لوگوں کو زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا۔ چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے ڈر کر کانپ اٹھے، رو رو کر صدقے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار اور اعلان کرنے لگے۔ سب کے سب توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے اور دربار الہی میں گڑ گڑا کر گریہ وزاری شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے، اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھیں سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض یہ کہ سچی توبہ کر کے خدا سے عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدقے دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ وزاری پر رحم آیا اور عذاب ٹل گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں دور ہو گئیں اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعہ کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں، تو ہوئی ہوگی نہ کوئی بستی کے ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں یونس کی قوم، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ دراصل شہر نینوا پر جب عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے اور حضرت یونس علیہ السلام باوجود تلاش و جستجو کے لوگوں کو نہیں ملے تو شہر والے گھبرا کر اپنے ایک عالم کے پاس چلے گئے جو صاحب ایمان اور شیخ وقت تھے، اور ان سے فریاد کرنے لگے۔ تو انہوں نے حکم دیا کہ تم توبہ استغفار کرو اور اللہ کا ذکر کرو۔ اس طرح ان پر سے عذاب ٹل گیا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہ دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے، تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر اور غصے میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔
ٹھہر گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں ٹھہر جاتی ہے جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہوتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرآن نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرآن نکلا، تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی ایک مچھلی آپ کو نگل گئی، اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ مقید ہو گئے، مگر اسی حالت میں اللہ کے حکم سے آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی۔ مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا، اور اس وقت آپ بہت ہی کمزور ہو چکے تھے۔ خدا کی شان کے اس جگہ اللہ کے حکم سے کدو کی ایک بیل اگ گئی، اور آپ اس کے سایہ میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے، اور سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔ نینوا والوں کی کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، جب کسی قوم پر کوئی بلا عذاب بن کر نازل ہو تو اس بلا سے نجات پانے کا یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو توبہ و استغفار میں مشغول ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ بندوں کی بے قراری اور ان کی گریہ وزاری پر ارحم الراحمین رحم فرما کر بلاؤں کے عذاب کو دفع فرما دیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دل دہلا دینے والی مصیبت سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جب بندے امتحان میں پڑھ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے، بلاؤں کے طوفان میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، تو ارحم الراحمین اپنے بندوں کی نجات کا غیب سے ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی جب آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ و سلامت رکھا، اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا، اور پھر انہیں تندرستی اور سلامتی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں پہنچا دیا، اور ان کی تبلیغ کی بدولت 1,00,000 سے زائد آدمیوں کو ہدایت ملی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا قرآن کہانی کے سلسلے کا ایک اور قصہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے تاکہ آنے والی نسلیں اور موجودہ نسلوں تک ہماری قرآن کہانی کے یہ قصے پہنچ سکیں اور وہ ان سے ہدایت پا سکیں۔ ناظرین، ہمارے لیے دعا کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔